إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک ایک کشمکش، ایک مقابلہ اور ایک لڑائی جاری رہی. وہ ہے حق اور باطل کی، صحیح اور غلط. اس میں اللہ رب العالمین کی مشیت جب ہوگی، جب قیامت واقع ہوگی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو لوگ اس کشمکش میں شریک رہے ہیں، انبیاء کرام کے مقابل اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے ان کے واقعات کو اپنے کلام میں نقل کیا، بیان فرمایا. اور قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے واقعات اصل میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی خود ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ فرقان ہے، فیصلہ کرنے والا، چھانٹ دینے والا، الگ الگ کر دینے والا. ایک ایسی کتاب ہے جو فیصل ہے، بالکل الگ الگ کر دیتی ہے، چھانٹ دیتی ہے، حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، ہدایت کو ضلالت سے، اور ان طبقات اور گروہوں کو جو حق پر نہیں ہے ان کو بھی چھانٹ دیتی ہے. وہ چھانٹنے کا انداز الگ الگ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے افعال، ان کے کردار کو پیش کیا کہ جب انبیاء کرام نے ان کے سامنے دعوت کو پیش کیا تو انہوں نے کیا جوابات دیے، ان کا کیا عمل رہا. ان کا عمل یہ رہا کہ انبیاء کرام کے اوپر انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے اور انبیاء کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنی پوری توانائی اور طاقت لگائی. اور اہل خیر جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے قوت کا استعمال کیا. جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو آگے بڑھ کر ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا، گالیاں دی، برا بھلا کیا، ان کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا. یہ باطل کا وتیرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ دعوت کے مقابل یہ تمام چیزیں کریں، اور جب طبقہ یہ کرتا ہے اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس کا کام کرنا ہے.
الزام لگانا، گالیاں دینا، تنگ کرنا، مختلف انداز. لیکن انبیاء کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو نرمی کے ساتھ مکمل انداز میں پیش کیا کرتے. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے انبیاء کرام کے سامنے جو جوابات دیے، اللہ نے ان جوابات کو نقل کیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے اوپر ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج تک بھی حق کے مقابل جب باطل جواب دیتا ہے تو وہی الفاظ ہوتے ہیں، معمولی کے فرق سے صرف چہرے اور زبانیں بدلتی ہے، لب و لہجہ اور انداز اور کلمے اسی طرح کی ہوتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، اللہ کی نازل کرتا ہدایت کی. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اولو کان آباؤہم لا یأکلون شیئا ولا یہتدون، ہم اپنے باپ دادا کی اتباع اور پیروی کریں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. باپ دادا سے چلا رہا ہے، ان کو نہیں سمجھتا تھا. تمہارے باپ دادا بھی کیا وہ غلط تھے؟ اب اسی کو دیکھیے اس طرح سے الگ انداز میں فرعون نے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو وہ کہتا ہے اچھا یہ بتائیے، جیسے ایک سوال ہوتا ہے، کبھی آپ دلیل دیں، کبھی آپ حق بات کسی کے سامنے رکھیں، تو وہ یہ جواب نہیں، یہ نہیں کہے گا کہ یہ دعوت غلط ہے، یہ بات غلط ہے. جب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اب اس کا جواب نہیں بن پڑ رہا ہے تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ الزام لگانے کا، ایک نیا سوال اس پر کھڑا کرنے کا. جب ایک بات دلیل سے سمجھ میں آ گئی اس کو آپ کو مان کر آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا. وہ ایک الزام ڈالے گا اور ایک ایسا مقدمہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا جس سے وہ پچھلی بات جو دلیل سے ثابت ہو گئی ہے وہ کمزور پڑ جائے یا محو ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہر انداز میں اس کو سمجھایا، دلیلوں سے معجزات کے ذریعے حق ثابت ہو گیا، تو فرعون کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، میرے اور تمہارے باپ دادا جتنے بیٹھے ہیں ہمارے سب کے اور تمہارے سب کے باپ دادا کہاں ہیں؟ اگر یہ باطل ہے تو اس کا انکار کرنے پر اللہ عذاب دے گا، جہنم میں داخل کرے گا. تو یہ سب کے باپ دادا کہاں ہیں؟ انتہائی جذباتی بات تھی. اب اس کا جواب دیا جائے، اس کا مطلب سب لوگوں کو متنفر کر دیا جائے کہ ہمارے باپ دادا کے بارے میں ایسا کہتا ہے، مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں غلط بات، ایک جذباتی بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کے نبی تھے، اور یہی یہ چیز بھی ہے کہ انبیاء کرام کی جب اللہ نے دعوت، پیغام، گفتگو پیش کی ہے تو اس میں تدبر کا یہی حکم ہے کہ کس انداز میں کس وقت کیا جواب دیا کرتے تھے انبیاء کرام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی جناب میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرما چکا اور اللہ بالکل صحیح فیصلہ کرنے والا ہے. ہم فیصلہ کرنے والے نہیں، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اللہ نے اعمال پیش کیے ہیں جنتیوں کے جہنمیوں کے. آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کا کھانا آپ نے کہاں طے کیا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر، اور آپ کے باپ دادا نے کہاں طے کیا ہے، یہ آپ خود بخود سمجھ لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا. تو انداز یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اچھا پھر یہ کیوں، سوال یہ نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ سوال جواب نہیں دے رہے، آپ حق سے رائے قرار اختیار کر رہے ہیں جو انبیاء کے مخالفین کا طریقہ تھا. ایسے ہی انبیاء کرام کی دعوت قبول کرنے والے جو افراد تھے اور جو افراد انبیاء کرام کی دعوت کے مخالفین تھے، مشکل حالات میں انبیاء کرام کے ساتھ یا حق کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ ان کا کردار کیا رہا اور ان کا معاملہ باطل کے ساتھ کیا رہا، اور اس میں کون لوگ اہل حق میں سے تھے. اور ان حالات میں جب مشکل حالات ہونا، مسائل حالات ہو، امتحان اور آزمائش جب ہوتی ہے تو بندہ مومن کا کیا کردار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اہل حق کے لیے اس دنیا میں آزمائش رکھی ہے، امتحان رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کا اس پر بہت بڑا کرم اور انعام اہل حق کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب اس آزمائش اور امتحان میں وہ ثابت قدم رہتا ہے نامسائل اور مشکل ترین حالات میں، تو اللہ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب وہ ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے. وبشر الصابرین، اور بشارت اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، یعنی ایسے مرحلے پر حق پر صحیح پر ڈٹے رہنے والوں کو
نازک ترین مراحل آتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، سماج پہ جو ہماری پکڑ اور گرفت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، سرداران قوم ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں۔ کل تک ان کے بازو میں نشستیں ملتی تھی، آج ان کی مجلسوں میں ہم کو بلایا نہیں جاتا۔ یہ سب ہوتا ہے اور سب ہوا اہل حق کے ساتھ، لیکن ان تمام چیزوں کو قربان کر کے اہل حق نے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی، اللہ کی نازل کرتا ہدایت پر جمے رب العالمین کی، یہ سب اہل حق کا وطیرہ ہے، اور اس پر صبر کرتے رہے تو آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل حق کے لیے برابر ہوتی ہے۔ اب ایسے مرحلے میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی پختہ ایمان کے لوگ حالات اس قدر کشیدہ اور اس قدر گمگیر ہوتے ہیں، اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے بھی بات نکل جاتی ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پہلی آیت جو تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں اتنا ظلم صحابہ کرام کے اوپر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب العالمین کب اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کا بھی اظہار نہیں کر سکتے کہ ہم مومن ہیں، سب چیز ہماری راہ پر لگ گئی ہے۔ اللہ نے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ایک پوری تاریخ بیان کی ایسے لوگوں کی۔ ہم حسیب من تدخلوا الجنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مصیبت کے انعام کا بھی اعلان کیا۔ ہم حسیب من تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ کی جنت بڑا قیمتی سامان ہے، اللہ کا بڑا قیمتی سامان ہے، اور اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ کیا ایمان کی صفت بیان کی کہ اللہ کے دین میں کیے قتل کیے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اہل ایمان نے جنت کے بدلے اپنی مالوں اور جانوں کو بیچ دیا، سودا کر لیا ہے اہل ایمان نے، اور بہت بڑا سودا کیا ہے کہ اللہ تیرے راستے میں اگر جان دینا ہے دے دیں گے، مال دینا ہے سب مال لٹ جائے، سب ختم ہو جائے، پرواہ نہیں رب العالمین، ساری چیزیں کوئی پرواہ نہیں، سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے خرید لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ سنو میں نے ان کے لیے جنت تیار رکھی ہے، جنت، اور اس کا سچا وعدہ اللہ رب العالمین نے تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو زندگی اور موت ہے یہ اس لیے کہ آزمائش اور امتحان ہے، تم کو اللہ آزمائے کہ تم میں کون نیک عمل کرتا ہے۔ آپ کے سامنے زندگی میں جب بھی کوئی مرحلہ آئے تو آپ کے سامنے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ شریعت کے خلاف قدم اٹھا کر کے اپنے سارے فائدے کو جمع کرنے میں، یا شریعت اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کو قربان نہ ہونے سے چاہے کتنا بھی بڑا فائدہ اور کتنی بھی بڑی چیز قربان کرنا پڑے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور رب العالمین آزمائے گا بندہ مومن کے سامنے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک کی تاریخ دیکھی، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور ایسی ویسی آزمائش تھی، کیسی آزمائش تھی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو کس طرح آزمایا گیا؟ کسی کو بدن میں لوہے کی کنگیاں ڈال کر اس طرح گوشت نکالا گیا کہ صرف ہڈی باقی رہ گئی، کیسی اذیت ناک موت ہوگی، ذرا تصور کیجیے کہ روح تک کام جاتی ہے، لیکن اللہ کے دین اور اللہ کی توحید کو قربان نہیں کیا ان لوگوں نے۔ کسی کو بیچ میں سے آرے سے چیل دیا گیا، یہ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورت میں اصحاب الاخدود کا واقعہ دیا ہے کہ جب ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تو آگ، خندق کھود کر کے آگ بھری گئی، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کا اعلان کرتا تھا کہا گیا کہ اس میں کودے، سامنے بالکل موت تھی لیکن اس کی پرواہ نہیں، زندگیوں کو قربان کیا،
اسی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنے گود میں ایک شیرخوار بچے کو لے کر کے گئی. ماں باپ بڑے عجیب ہوتے ہیں، اب خود قربان ہو جائیں، خود موت قبول کر لیتے ہیں، لیکن لفظ جگر کسی طرح بچ جائے. خود اپنی آسائشوں کو، اپنی تمناؤں کو قربان کرتے ہیں، لیکن میرا بیٹا، یہ بڑے عجیب مخلوق ہوتے ہیں. وہ ماں بھی اپنے لفظ جگر کو دیکھتی ہے، موت کا خوف نہیں، آگ میں کودنے کا خیال نہیں، لیکن کیا میرا بچہ میرے ساتھ یہ بھی اذیت میں چیخے گا، چلائے گا؟ آنکھیں اشکبار ہو گئی. بچے کو اللہ نے زبان دی، کہتا ہے امی کوس جنت ہے. اللہ نے اپنی بندی کی عطا کو دیکھا تو ایسا رحم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بندی کے لیے اپنے بیٹے کو تسلی کا سامان بنا دیا. کہ کوس جا والدہ. یہ پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے اہل ایمان کی، جو ہمارے حوصلوں کو مضبوط کرتی ہے، جو ہمارے عمل کو مہمیز کا کام دیتی ہے کہ کسی مرحلے پر جب عمل کی بات آئے تو ہماری تو ایک تاریخ بھری ہوئی ہے اس قسم کی قربانی جو ہم دیتے آئے ہیں. اہل حق، اللہ ہمیں بھی ان کی صفوں میں شامل کر دے گا رب العالمین. اور ہم روزانہ نماز میں دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ چلا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. یہ انعام یافتہ بندے تھے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں. اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ کوشش بھی کریں گے اور ہمارا عمل بھی ہوگا کہ ایسے آزمائش کے مرحلے پر ہمارا راستہ وہی ہو جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہو. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی سخت اذیت سے دو چار کیے گئے، بیچ میں سے آرا سے چیر دیا گیا، لیکن اس کے بعد وہ جمے رہے ایمان پر. اللہ نے ارشاد فرمایا، حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول. اتنی سخت آزمائش تھی کہ سب کچھ قربان کرنے والوں کا جب پتہ لگا کہ اب قربانی ہو گئی، سب ہو گیا، گھر گیا، کاروبار گیا، سب گیا، اب جان بھی جا رہی ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے رسول، اہل ایمان اور اللہ کے رسول کا بول دیے زمانوں سے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب. اللہ نے ارشاد فرمایا کہہ دو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اور اللہ کی مدد جب قریب ہوتی ہے تو اس کا معنی بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے. ایک تو یہ کہ اس کی مدد جب قریب ہوتی ہے تو پہلی مدد اہل ایمان پر یہ آتی ہے کہ مشکل حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتا ہے اور اس طرح ثابت قدم رہتا ہے کہ لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. یہ پہلی مدد اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کی آتی ہے کہ ثابت قدمی اس کی جو ہوتی ہے بالکل ثابت قدم رہتا ہے. اور دوسری چیز پھر اللہ رب العالمین ان کے مقابل جو باطل ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب کا، هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اتنا ایسا مشکل مرحلہ تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل ایمان کو اللہ نے جھنجھوڑ دیا، گھموڑ دیا. اللہ کا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دل حلق میں آ کر اٹک گئے. کیا منظر ہے! اور اس وقت اہل نفاق کا کردار دیکھیے، یہود کا کردار دیکھیے، مشرکین مکہ کا دیکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین ساتھیوں کا. اللہ نے سورہ احزاب میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا. میں نے پچھلے ہفتہ اس کی کچھ تفصیلات بیان کی تھی کہ سورہ احزاب کا پس منظر کیا ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے. جب یہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بعد 1 مہینے تک آپ نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے بلند آواز سے، تاکہ ہر اہل ایمان کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے دین کے راستے میں قربان ہونے کے لیے جو لوگ تیار رہتے ہیں ان سے اہل ایمان کو محبت کیسی رہتی ہے کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے جناب میں تو ان کو فراموش نہیں کرتے، ان کو بھولتے نہیں ہیں، تاکہ پچھلے جو باقی ہیں وہ پڑھ کر کے قربانی دینے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعا مانگتے ہیں، کیا اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے، اللہ کے دین کے لیے مصیبتوں سے بچار ہونے والے، اللہ کے دین کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے والے ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں،
ہماری دعائیں ان کے لیے ہوتی ہے جب ان کو اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے، جب وہ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ پیر میں تکلیف ہے، آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہے تو آپ سو نہیں سکے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن بندے کے پیروں میں کانٹا چبھے اور اس کی چبھن اگر ہم نے اپنے دل میں محسوس نہیں کی تو اللہ کی قسم ہم مومن۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اہل ایمان اہل حق کا ساتھ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو معاملہ ہوا کہ باقاعدہ یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن، اس نے کوشش کہ پورے علاقے کے کفار کو ملا لے، بنو غطفان کے لوگوں کو بھی ملایا، مکہ کے۔ تاریخ میں ہے کہ 10,000 کا لشکر جرگار جمع ہوا دونوں طرف سے، اوپر سے بھی نیچے بھی۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، یعنی مدینہ کا اوپر کا جو حصہ تھا وہ اور نیچے کا، صرف سامنے خندق تھی اور پیچھے صراع پہاڑ، دونوں طرف سے جمع ہو گئے۔ یہ کافر کا طریقہ ہے، یہ رہے گا اہل ایمان کو یاد رکھنا ہے۔ وہ اپنے سارے مجمع کو جمع کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے متحد اور متفق ہوتے ہیں سارے، اور آپس میں ہمیشہ اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کا ایجنڈا ایک ہوتا ہے، الکفر ملت واحدہ۔ اہل ایمان کو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب موقع ملے گا ان کو لگے گا کہ یہ ختم ہو جائیں گے تو جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، یا منظرنامے سے غائب ہو جائیں گے، اور بقیہ لوگ انہیں کے ساتھ انہیں کے صفوں میں کھڑے رہ رہے ہیں۔ یہ باطل کا وتیرہ ہے، اس کو اہل ایمان سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی، میں نے پچھلے ہفتہ کچھ چیزیں بتائی تھی، کیا آپ نے کام کو تقسیم کیا؟ اہل ایمان کام تقسیم کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، مل کر بوجھ کھاتے ہیں اور خود اس میں شریک رہے، صرف نمایاں مقام پر قائد نہیں ہوتا ہے۔ اگر اہل ایمان کے ساتھ نیکی کا کوئی موقع آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر کے وقت پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ہیں ابھی، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ ایک مرتبہ لشکر لے کر کے گئے، آپ نے کہا مختلف لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں، کچھ لوگ یہ کر لے میں، کچھ وہ کر لے میں، کچھ لکڑیاں جمع کرے اور آپ لکڑیاں جمع کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ یعنی کسی بھی مرحلے میں کام کرنا ایک چیز ہے، تنقید کرنا ایک چیز ہے۔ کام میں کہیں نظر نہیں آنا، میں آگے بیان کروں گا، اس میں اللہ نے بیان کیا ہے منافقین کے بارے میں کہ جب اہل ایمان پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیت کا وقت آتا ہے تو کیا اللہ نے ارشاد فرمایا 80 بالکل غائب رہتے ہیں، لیکن جب ختم ہو جاتا ہے معاملہ، ارے سب سے زیادہ جمع مرد، سب سے زیادہ کام کا اظہار کرنے والے، سب سے زیادہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرنے والے، سب سے آگے۔ بالکل اللہ نے باقاعدہ منافقین کے کردار کو پیش کرتے ہوئے وہاں واضح طور پر پیش کیا، وہ آگے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب مرحلہ طے کرنے کے بعد ساری کوششیں کی۔ یہاں ایک چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ کسی بھی مرحلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے اور اس وقت تک جتنے وسائل ہیں سب کو استعمال کرے۔ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جب آپ مکہ میں تھے تو اس وقت دین پھیلانے کے جتنے وسائل تھے آپ نے سب استعمال کیے۔ آپ اوقات کے بازاروں میں گئے، آپ قافلہ آتا تھا حجاج کا، وہاں جاتے تھے، آپ حجاج کے ڈیروں پر گئے، مکہ میں رہ کر کے آپ نے مکہ سے اس دعوت کو دور دور تک پہنچا دیا، مدینہ اور اطراف کے تمام علاقوں میں۔ جو وسائل آدمی کے پاس موجود ہے ان وسائل کا استعمال کرے کام کے لیے، بالکل واضح اصول ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو خطوط بھی لکھے، اس وقت وہی ذریعہ جتنے ذرائع کے سب کو استعمال کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام صحابہ کرام کو متحد اور متفق کیا، مشورہ ہوا، حضرت سلمان فارسی نے یہ رائے دی۔ اتفاق رائے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب مشورہ ہو جائے تو اس کے بعد اس پر جم جاؤ اور اللہ پر توکل کرو۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ یہ بھی بڑا اہم ہے، جب مشورے کے لیے بیٹھے تو آدمی کو اسی وقت رائے دینا چاہیے۔
اس وقت تو رائے دے دے، اور اگر اس کی رائے سے بہتر رائے آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رائے کو واپس لے لے، اور بہتر رائے دینے والا طریقہ کار مشورے کا یہ ہے، ارے اس کو کیا سمجھتا ہے نہیں، آپ رائے نہیں دے رہے ہیں، کسی کی شخصیت کو کنڈم کرنے کی کوشش کر، اس سے بہتر ہے کہ یہ کر لیا جائے، انہوں نے بہت اچھا سوچا مگر اس سے بہتر ہے، اس کی تائید کرتے ہوئے بات آگے بڑھائیں گے۔ ہم مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے، کسی کی تردید اور تصدیق کے لیے نہیں، بہتر کاز کو حاصل کرنے کی کوشش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، صحابہ کرام کے مشورے کا انداز دیکھیے، یہ سب چیزیں دین میں شامل ہیں، چاہے گھریلو مراحل ہوں، چاہے جماعتی مراحل ہو، چاہے مسجد کے، چاہے مدرسے کے، چاہے کاروبار کے، جب ہم مشورے کے لیے بیٹھ رہے ہیں یہ ضابطہ ہے۔ اور اس کے بعد جب مشورہ ہو جائے تو مشورے سے باہر نکلنے کے بعد یہ نہ کہا جائے ان کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، اس وقت تو مشورے میں حضرت والا خاموش رہے، اب باہر نکلے، ارے جو کہ آپ ہم ذمہ داران تک جا ہی نہیں رہے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر کے تبصرہ کر رہے ہیں، ارے ان کو تو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے، آپ وہاں تک یہ بات پہنچائیے، آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں کسی شخصیت کو، آپ ایک خیال آپ کے دل میں اللہ ڈال سکتا ہے، اس کے دل میں نہیں، آپ کے دل میں نہیں ڈال سکتا، اس کے دل میں، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے۔ سورہ لقمان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم کیسا ہے، صحیح قوت فیصلہ، صحیح حکمت، صحیح کسی کام کو کرنے کی توفیق۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ پیش کیا ہے، یہ نبی نے کیا، یہ افریقہ کے علاقے کے تھے، مفسرین نے جو لکھا ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو حکمت عطا کی۔ کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ تو بندہ کس سے مانگے گا؟ وہ اللہ جو سلیمان، جو لقمان کو ایسی حکمت دے سکتا ہے، ہمیں بھی دیکھا، ہم ہاتھوں کو تو پھیلائیں۔ اللہ نے کہا مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو بڑی حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہ اٹھاؤ۔ اللہ کہے گا ہم اپنی علم، صلاحیت، یہ تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ سب چیز شامل ہے، جو دعائیں مانگتے تھے آپ، ہر چیز بندے کو اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے آخری انتہا کیا بیان کی؟ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ اس کی صلاحیت، اس کا مال دے گا کہ آپ آسانی سے خرید لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کر حکمت کی۔ خیر، مشورہ جب ہو جائے تو باہر نکل کر کے اختلاف اور انتشار کا سبب نہ بنے۔ مشورہ کیا آپ نے، اب سب صحابہ کرام کی رائے کی جم گئے محاذ پر، لیکن وہیں ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، یہودیوں کا، بنو قریظہ، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے جب کچھ ہو کر۔ اب یہ کیا یہود نے، بڑا لطیف پختہ ہے، ہئی بن اختو، یہ بہت بڑا سرکش تھا، اس کا کام ہی تھا سازش کرنا، جھگڑا، یہی سب یہودیوں کا کام ہے، پوری تاریخ ہے غدر و خیانت۔ یہ گیا اور جا کر کے وہاں کے سردار کو دروازہ کھٹکھٹایا تو بولے میں دروازہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ تم آؤ گے تو خود سے کچھ فتنہ لے گا، لیکن وہ اڑا رہا، دروازہ کھولا، اب اس کو سمجھاتا رہا، زبان بناتا رہا، سمجھاتا رہا، غداری کر، اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دے، مت ان کے ساتھ رہو۔ حتیٰ کہ جب وہ نہیں مانا تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر دل پر تو معاملہ یہ ہوا کہ مسلمان بچ گئے اس جنگ میں، تو اگر وہ نبی تمہارے سامنے آئے، ساتھ سامنے آئے، مقابلہ رہا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اور جو تمہارا انجام ہوگا وہ توڑنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، اہل حق کو زد پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے یہ سوچنا چاہیے۔ جو یہودی کرتا ہے کہ تیار ہو جاتا، اللہ کے نبی کو جب اس کی خبر آپ کو بڑی حیثیت پہنچتی ہے، آپ صحابہ اکرام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے خبر لے کر آؤ۔ جب وہ لوگ گئے تو ان لوگوں نے جب غداری کی تو یہ طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مشرکین مکہ سے لڑے ہو، تمہارا پالا ابھی پڑے گا جنگ و جنگوں سے۔ یہ مشکل حالات کے تو عام بتا رہے ہیں، جب سایہ ڈھلتا ہے، سورج جب ڈھلتا ہے تو سائے لمبے ہو جائیں، قد سے بھی لمبے، تو آنکھیں بتا رہے ہیں کہ محمد سے کہنا کہ آؤ جوان مردوں سے پالا پڑے گا، کچھ نہیں، کائے کا معاہدہ گا، کیا چیز، الفاظ انتہائی۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی،
جب واپس آنا ہے تو اگر معاہدہ باقی ہوگا تو اعلانیہ بتانا ہے تاکہ سب کو قوت کا احساس ہو، اگر نہیں باقی ہوگا تو صرف حسد و بیکار ہے، اتنا کہنا۔ لیکن صحابہ کرام دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے، چہرے دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے، اندازہ لگا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر کے صحابہ نے کہا تو ایسے مشکل حالات، سامنے 10,000 کا لشکر، 3,000 مسلمان محاذ پر ہے، صحابیات امہات المومنین، صحابہ کے بچے گھروں میں، اندر منافقین دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، بات چل رہی ہے ان لوگوں باقاعدہ اندر یہود دھوکہ دے چکے ہیں یا اندر سے حملہ کر سکتے ہیں، اتنی محدود صورتحال۔ اللہ کے نبی لیٹ گئے اور سر پر کپڑا ڈال دیا، صحابہ کرام انتہائی تشویش کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں، اور جب یہ خبر آئی تو اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ، لیٹ گئے۔ اس کو اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین تمہیں خود خوشخبری دیتا ہے۔ جیسے ہی صحابہ کرام کو یہ جملہ کہا، ایمان و یقین یہاں تھا، منظر پورا بدل گیا۔ اس مرحلے پر کچھ منافقین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کہتے تھے ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے رہیں گے، سب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیشاب اور پاخانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ زندہ واپس آئیں گے یا لاش آئے گی۔ ہمارے بچے اور عورتیں کھلے میں ہیں، کب حملہ ہو جائے کوئی محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہ مال محفوظ نہ ہم محفوظ۔ کیا کہاں ہے کدھر؟ یہ طریقہ کار منافقین کا، مشکل حالات میں طنز کرنا۔ اور ایک صحابہ کرام کا معاملہ تھا، بدر میں حضرت انس بن نضر سے شریک نہیں ہو سکے، ہمیشہ اس کا قلق تھا، کہتے تھے غزوہ ہوگا، اللہ مجھ کو موقع دے گا، پہلا مار کا اللہ کے نبی کا حق اور باقی کا اللہ کے نبی خود کہتے اور میں نہیں تھا۔ غزوہ احد میں جب میدان جنگ میں حالات بالکل پلٹے تو ان کا جو جملہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو احد کے پہاڑ کے اس پیچھے سے جنت کی لپیٹیں آ رہی ہے اور لوگوں تمہاری آنکھ کی پتلی میں حرکت کرتی رہی، اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو کوئی اس طرح قابل قبول نہیں ہوتا۔ 80 زخم آئے تھے، ربیعہ بن نضر ان کی بہن، لاش نہیں پہچان میں آتی، 80 زخم۔ یہ ہاتھ کے پوڑوں میں کچھ نشان تھا، انگلیوں میں، اس نشان کو دیکھ کر کے کہا یہ تو میرے بھائی انس بن نضر کا لاش ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں پہچان پڑھ کر کے قربانیاں دینے والے، آج تو موقع ہے کہ اللہ کے راستے پر خرچ صحیح قربان ہو جائے۔ منافقین کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات جب آتے ہیں تو طنز کرتے ہیں، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ پورے مکہ، پورے یہ یہود، کوئی بچہ ساتھ میں؟ ہم تو تجارت کے لیے بھی نہیں نکل سکیں گے، وہ راستے جہاں سے ہمارے قافلے گزرتے ہیں سب لوگ ہیں، کیا کریں گے آگے؟ فیوچر میں ہمارا کیا ہوگا؟ سارے مسئلے سے تھے، لیکن اس قادر مطلق پر اہل ایمان کا یقین عقیدہ تھا، ان راہوں کا مالک تو وہ ہے، ان قوتوں کا مالک اس سے بڑی قوتوں کا مالک وہ ہے، وہ حالات بدلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں صحابہ کرام کے۔ اس کے بعد 2 واقعات بہت بڑے ہوئے، اس میں 2 واقعات اہل ایمان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ایک نعیم بن مسعود، ایک صحابی ہیں ان کا، اور ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت ہو چکا ہے ورنہ میں اس کی بھی تفصیل بتاتا۔ یہ 2 صحابہ کرام مشکل حالات میں اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اگر آپ کے تعلقات ہیں تو آپ کو گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، یا اپنے آپ کو سیکولر نہیں ثابت کرنا، یا ان کو بھی اور ان کو بھی سب کو راضی نہیں۔ ایسے حالات میں اہل حق کو قوت دینا ہے، حق کے غلبے کی کوشش کرنا ہے۔ نعیم بن مسعود یہ آئے اور اللہ کے نبی کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایمان کسی کو نہیں معلوم۔ تو کہا تم اکیلے آدمی کیا کرو؟ بولے اللہ کے رسول میں بہت کر سکتے۔ لوگ کبھی کبھی اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہاں تعلق کا استعمال دیکھیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت بڑا کام کر سکتا ہوں، کیونکہ بنو غطفان کے لوگ بھی میرے تعلق کیا ہیں، مکہ کے لوگ بھی میرے تعلق کیا ہیں، سب سے تعلقات ہے، اور پھر کوئی اتنا نہیں۔ یہ جو یہود ہے ان سے کاروبار تجارت سب کچھ ہے۔ اب ایسے مرحلے میں یہ تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے، کہا اللہ کے نبی مکہ بہت بڑا کام کر سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، بتایا منصوبہ کیا کیا۔ نعیم بن مسعود نے اتنا زبردست کام
ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ دشمنوں میں پھوٹ ڈال دے رب العالمین، اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن بالکل صحیح ہے، دو چیزیں ضروری ہے مقابلے میں، ایک تو یہ اپنے تمام وسائل کا استعمال، اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل اور دعا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں لے کر آیا، پھر ہاتھ اٹھایا، ہم یہ کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو جا کر کے مشرکین مکہ سے کہتے تمہارا میرا تعلق کیسا ہے؟ پہلے تازہ کیا پورا، ارے ہاں اس میں بھی ساتھ اس میں بھی ساتھ، اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے، اپنائیت بڑھ جاتی ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ واقعات سب سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہودی جو ہے ان لوگوں کا معاملہ کیسا ہے کہ ابھی بنو نذیر کے لوگوں نے بغاوت کی تھی، اللہ نے ان کو خیبر میں بھیج دیا تھا سب کو۔ پچھلے ہفتہ میں نے بتایا کہ بنو قریظہ کے لوگ جو آپ سے بہت اندر اندر ملے ہوئے ہیں، اگر ابھی بھی کچھ ایسا ہوا تو یہ اللہ کے نبی سے مل جائے گی، کیونکہ ان کو یہاں رہنا ہے، آپ کو تھوڑی رہنا ہے۔ تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا اندر اندر، ان کا ایک پروگرام، ایک منصوبہ ہے، تمہارے کچھ لوگوں کو لے لیں گے، اور جنگ میں معاملہ الٹ ہوا تو نبی کے سامنے رکھیں گے، یہ دیکھو ان کے سرداران کو گرفتار کرنے پکڑنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا، اندر سے ہم لوگ ان کو ہاتھ بتا رہے تھے۔ لوگ صفائی دیتے ہیں نہیں میرا مقصد تو یہ تھا، یہ کریں گے۔ تو اگر تمہارے کچھ لوگوں کو یرغمال کے طور پر مانگے تو دینا نہیں، ان کی یہ چال ہے۔ مشرکین مکہ نے سنا تو کہا ایسا، ہاں ہاں۔ اب اس کے بعد یہودیوں کے پاس گئے اور یہودیوں سے جا کر کے کہا کہ دیکھیے مکہ کے لوگ آئے لڑنے کے لیے، اس سے پہلے کتنے جنگیں ہوئے، کیا ہوا؟ تو یہ چلے جائیں گے، تمہارا کیا ہوگا؟ تم کو ان کے ساتھ رہنا ہے، ایک قبیلہ تو تمہارا باہر جا چکا ہے۔ اس پہلو پر تو ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا دیکھو میری ایک رائے ہے، آج آخری لڑائی کے لیے تم نکلے ہو، سب داؤ پر لگا کر کے تو ان کو بھی داؤ پر لگانا ہے۔ ان کے کچھ آدمی گارنٹی کے طور پر اپنے پاس مانگے کہ آپ لوگ بھاگو گے نہیں محاذ سے، لڑنا ہے آپ کو آخری وقت تک، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ختم ہو جائے گے۔ تو کچھ بڑے بڑے آدمی تو ہم کو یرغمال کے طور پر کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرے روز ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے یرغمال مانگا، اور جیسے ہی مانگا تو مشرکین مکہ نے کہا ان کی تو چال صحیح تھی۔ مشرکین مکہ نے ان کو کہا کہ چلو کل جنگ کرنا ہے، بولے سنیچر کا دن ہم لوگ جنگ نہیں کر سکتے۔ پہلا اسے نہیں لڑنے کا، اللہ کے نبی سے معاہدہ توڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا معاہدے کی شکنی نہ کرو، معاہدہ شکنی نہ کرو، دغا دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، دین نے کی کرا ہے۔ اور جہاں پر قدم اٹھانے کی بات آئی تو دین نہیں کرا ہے۔ یہی رہتا ہے ایسے لوگوں کا، ارے جانے دو، ختم کرو، ارے معاملہ ایسے نہیں، پھر جہاں پر ان کے اوپر آتی ہے تو دین دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا کہا اچھا ایسا کرو، کچھ آدمی یرغمال بنا دو۔ جب ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے سنا تو کہا نعیم بن مسعود کی تو پکی خبر تھی کہ تو وہی نکلے۔ ان کے دل میں بات آ گئی، یہ اکیلے آدمی نے ان لوگوں کی طاقت اور شوکت کو توڑنے کے لیے کوشش کی۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اہل حق کو توڑنے کے لیے محنت کرتے، ایک طریقہ تھا اہل حق کو توڑنے کا یہود کا، اور ایک طریقہ تھا نعیم بن مسعود کا۔ ہم کو اپنے کو خود غور کرنا ہے کہ کون سے کردار میں ہمارا کردار فٹ ہو رہا ہے، نعیم بن مسعود کے یا یہود؟ بڑی اہم چیزیں۔ غزوہ احزاب، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب نام کی ایک سورت نازل کی ہے، اس میں تمام چیزیں بیان کی ہے، ان لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ اب ایک اور واقعہ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ اتنی زبردست قربانی ہے ایک صحابی کی، اتنی زبردست قربانی کہ وہ کہتے ہیں کہ رات اتنی تاریک اور اتنی سرد تھی کہ مجھ کو لگ رہا تھا میں حمام میں چلا ہوں۔ مشکل دور میں بڑھ کر کے قربانی دینا، پھر ان لوگوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی کیا حکمت عملی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیسے جانثار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا، اس کی پوری تفصیلات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین الہ العالمین ہر اہل حق اور باطل کی پوری تاریخ تو نے پیش کی ہے رب العالمین۔ اللہ ہمارے کردار کو، ہمارے عمل کو رب العالمین، ہماری زبانوں کو، ہمارے مان کو، سب کو اہل حق کی طرح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دی۔
ہدایت دینے والا تو ہے رب العالمین. اللہ حکمت بالغہ دے رب العالمین. اے اللہ عمل صحیحہ کی توفیق دے رب العالمین. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں رب العالمین. اللہ ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے. جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے. جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أجل وأتم وأكبر. اللہ اکبر اللہ اکبر.